السلام علیکم دوستوں، میں ہوں عدنان وحید اور آپ دیکھ رہے ہیں آل ان ون عدنان چینل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صلاۃ التسبیح کی ترغیب فرمائی۔ اس نماز کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ پڑھنے والے کے اگلے پچھلے دانستہ اور غیر دانستہ چھوٹے بڑے اور ظاہری اور پوشیدہ سب گناہ بخش دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ اگر ہر روز ایک بار پڑھ سکیں تو ہر روز پڑھ لیں، ہر روز نہیں تو جمعہ کو، جمعہ نہ پڑھ سکے تو مہینہ، مہینہ نہیں تو سال، اور اگر سال بھی نہ پڑھ سکیں تو پوری زندگی میں ایک دفعہ ضرور پڑھ لیں۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم نے کوشش کی ہے کہ ایسا طریقہ اختیار کیا جائے جس سے انتہائی آسانی کے ساتھ آپ سب تک صلاۃ التسبیح کا مکمل طریقہ پہنچ جائے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ ناظرین، صلاۃ التسبیح کا مکمل طریقہ جاننے کے لیے ہماری آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ سب سے پہلے ہم صلاۃ التسبیح کی نیت کریں گے۔ صلاۃ التسبیح کی نیت کیا ہے کہ اے اللہ، میں تیری رضا اور خوشنودی کے لیے 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح پڑھتا ہوں منہ میرا طرف خانہ کعبہ شریف کے۔ اس کے بعد پھر آپ نے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھانے ہیں اور پھر باندھ لینے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے ثنا پڑھنی ہے۔ ثنا کے بعد آپ نے صلاۃ التسبیح کی تسبیح 15 مرتبہ پڑھنی ہے۔ وہ تسبیح کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ایک دفعہ پھر سنیے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 15 مرتبہ آپ نے جب یہ تسبیح پڑھ لی تو اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ سورہ فاتحہ کے ساتھ قرآن پاک کی قرأت کم از کم قرآن پاک میں کی 3 آیات ضرور ہونی چاہیے، وہ آپ پڑھیں گے سورہ فاتحہ کے ساتھ ملا کر، اور اس کے بعد پھر 10 مرتبہ آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب آپ قیام کی حالت میں 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لیں تو پھر آپ نے اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے جانا ہے۔ رکوع کی اپنی تسبیحات ہیں، کم از کم 3 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ کے، یعنی سبحان ربی العظیم، اس کے بعد آپ نے پھر وہی تسبیح 10 مرتبہ پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب 10 مرتبہ رکوع کی حالت میں آپ یہ تسبیح پڑھ لیں تو پھر آپ نے قیام کی حالت میں واپس آنا ہے، سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہہ کے پھر آپ نے 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب آپ نے 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لی تو اللہ اکبر کہہ کر پہلے سجدے میں چلے جانا ہے۔ سجدے کی اپنی تسبیحات 3 دفعہ کم از کم ادا کر کے پھر آپ نے 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب آپ نے 10 مرتبہ پہلے سجدے میں یہ تسبیح ادا کر لی تو پھر اللہ اکبر کہہ کر جلسہ کی پوزیشن میں آ جانا ہے۔ جلسہ میں اللہ اکبر کہہ کے پھر آپ نے 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب آپ 10 مرتبہ جلسہ کی حالت میں یہ تسبیح پڑھ لیں تو پھر آپ نے اللہ اکبر کہہ کر دوسرے سجدے میں چلے جانا ہے۔ دوسرے سجدے میں بھی 3 مرتبہ سجدے کی تسبیحات ادا کر کے 10 مرتبہ پھر آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ناظرین، آپ نے غور کیا ہوگا کہ ہم نے پہلی رکعت میں 75 مرتبہ یعنی 75 مرتبہ ہم نے تسبیح ادا کی۔ وہ کیسے کہ تکبیر کہنے کے بعد سورہ فاتحہ سے پہلے ہم نے 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھی، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ اور قرآن پاک کی قرأت پڑھی، اس کے بعد قیام کی حالت میں ہی ہم نے 10 مرتبہ پھر یہ تسبیح پڑھی اور پھر رکوع میں چلے گئے۔ رکوع میں ہم نے 10 مرتبہ پھر قیام یعنی سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہہ کے ہم نے پھر 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھی، پھر ہم سجدے میں گئے، پہلے سجدے میں پھر ہم نے 10 مرتبہ، پھر جلسے میں آئے، پھر جلسے میں 10 مرتبہ اور جلسے سے پھر دوسرے سجدے میں گئے اور ہم نے پھر 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھی۔ تو کل ملا کے ہماری پہلی تکبیر میں یہ تسبیح 75 مرتبہ ہو گئی۔ پہلی رکعت مکمل کر لینے کے بعد آپ نے دوسری رکعت کے لیے اللہ اکبر کہہ کر پھر قیام کی حالت میں آ جانا ہے۔ قیام کی حالت میں پھر 15 مرتبہ آپ نے
یہ تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب آپ نے یہ تسبیح مکمل کر لی تو پھر سورہ فاتحہ اور قرآن پاک کی قرأت کے بعد پھر 10 مرتبہ قیام کی حالت میں ہی یہ تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ 10 مرتبہ پڑھ لینے کے بعد پھر آپ نے رکوع میں چلے جانا ہے۔ رکوع کی تسبیحات پڑھ لینے کے بعد پھر آپ نے 10 مرتبہ رکوع کے اندر بھی یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ پھر قیام کی حالت میں سمی اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہہ لینے کے بعد پھر 10 مرتبہ آپ نے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ کر سجدے میں چلے جانا ہے۔ پہلے سجدے میں اسی طرح 3 دفعہ تسبیحات پڑھنی ہے سجدے کی، پھر سجدے کی تسبیحات مکمل کر لینے کے بعد 10 مرتبہ آپ نے پھر یہ تسبیح پڑھنی ہے، پھر اللہ اکبر کہہ کر جلسہ کی صورت میں آنا ہے اور پھر 10 مرتبہ یہ تسبیح ادا کرنی ہے، اور پھر اللہ اکبر کہہ کر جب دوسرے سجدے میں جائیں گے تو پھر سجدے کی تسبیحات ادا کر لینے کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا ہے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر تشہد کے لیے بیٹھ جانا ہے اور التحیات پڑھ لینی ہے۔ یہاں پر جب آپ التحیات مکمل کر لیں گے آپ کی دوسری رکعت بھی مکمل ہو گئی۔ اگر آپ نے غور کیا ہے دوستو تو دوسری رکعت میں بھی ہم نے 75 یعنی 75 مرتبہ یہ تسبیح ادا کر لی ہے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ اسی طرح پہلے 15 مرتبہ سورہ فاتحہ سے پہلے اور سورہ فاتحہ اور قرأت کے بعد 10 مرتبہ پھر یہ تسبیح پڑھنی ہے، اور پھر رکوع میں 10 مرتبہ، پھر قیام میں 10 مرتبہ، اور پھر پہلے سجدے میں 10 مرتبہ، پھر جلسہ میں 10 مرتبہ، اور پھر دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ قیام کی حالت میں کھڑے ہو جانا ہے۔ اسی طرح پہلے 15 مرتبہ آپ نے یہ تسبیح ادا کرنی ہے، پھر سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ قرآن پاک کی قرأت پڑھ کر پھر قیام کی حالت میں 10 مرتبہ، پھر اس کے بعد آپ نے رکوع کی حالت میں جانا ہے، رکوع کی حالت میں پھر 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے، اور پھر قیام میں یعنی سمی اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کے بعد 10 مرتبہ، پھر اس کے بعد پہلے سجدے میں 10 مرتبہ، پھر جلسہ کی حالت میں آپ واپس آئیں گے پھر 10 مرتبہ، اور پھر اللہ اکبر کہہ کر جب دوسرے سجدے میں جائیں گے تو دوسرے سجدے کی تسبیحات ادا کر لینے کے بعد پھر 10 مرتبہ اس کو پڑھ لیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو دوستو یہ تسبیح ادا کرنے کے بعد آپ اللہ اکبر کہہ کر پھر تشہد کی صورت میں بیٹھ جائیں گے۔ التحیات مکمل کر لینے کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کے بعد پھر آپ نے دعا پڑھنی ہے۔ جب آپ دعا مکمل کر لیں تو اسی طرح پہلے دائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ آپ نے کہنا ہے، اور پھر بائیں طرف چہرہ کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر نماز ختم کرنی ہے۔ جیسا کہ احادیث شریف میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ 300 مرتبہ اس نماز میں یہ تسبیح آپ نے پڑھنی ہے، تو آپ نے 75 مرتبہ چاروں رکعات میں پڑھ کر 300 مرتبہ یہ تسبیح مکمل کر لی ہے۔ ہمیں امید ہے دوستو کہ آپ کو صلاۃ التسبیح کا طریقہ ضرور ابھی واضح ہو گیا ہوگا۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں تک بھی پہنچائیں تاکہ ہر کسی کو صلاۃ التسبیح کا طریقہ آسانی کے ساتھ پہنچ جائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔